قربانی کہ آج بھی جب کسی غیروں کے سامنے تذکرہ کربلا کیا جاتا ہے، ذکر کربلا کیا جاتا ہے، شہادت حسین پڑھا جاتا ہے تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ قربانی اتنی عظیم قربانی تھی کہ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو آج دین اسلام جو ہے ہرا بھرا ہمیں نہیں ملتا۔ آج جو ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ کہہ رہے ہیں، خنجر کے تلے لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری کر کے لا الہ الا اللہ آپ تک پہنچا ہے۔ غور کریں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہ کے بھی لا الہ الا اللہ کی عزت رکھی ہے، ننھے ننھے بچے بھوکے رہ کے بھی لا الہ الا اللہ کو بچایا ہے۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ورنہ مفصل کچھ بات پیاس کرتا۔ آپ خود دیکھیں روزے عاشوراء ہے، جناب سکینہ کہ مرتبہ کہتی ہیں بابا پیاس لگی ہے، چچا کے رہتے ہوئے میں پیاسی ہوں۔ چچا اس لیے کہ سکینہ کو اپنے چچا پہ بڑا اعتماد تھا، بڑا بھروسہ تھا، کہ جس طرح سے جناب زینب کو بڑا اعتماد تھا کہ جس کے پاس عباس جیسا سرما موجود ہو۔ جب مدینے میں کوئی کہتا تھا کہ زینب تمہاری سر سے چادر چھینی جائے گی تو بی بی کو یقین نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ یقین تھا نا عباس کی بہادری پہ، عباس کی شجاعت پہ یقین تھا۔ جب کوئی کہتا تھا بی بی کے سامنے کہ سر سے چادر چھینی جائے گی تو بی بی کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ جس کے پاس عباس جیسا سرما اب بہادر بھائی موجود ہو کوئی اس کے سر سے چادر چھین لے۔ عزیزو لیکن بی بی کو یقین کب ہوا؟ یہی مسئلہ روزے عاشوراء جب جناب سکینہ نے جو جملہ کہا چچا کے ہوتے ہوئے بھتیجی پیاسی رہ جائے، چچا کے ہوتے ہوئے بابا سکینہ پیاسی ہے، تو امام نے باعجاز امامت وہاں پہ ایک معجزہ دکھایا۔ تو کیا معجزہ دکھایا؟ ایک مطلب امام نے اپنے قدموں سے ٹھوکر ماری اور اس کے بعد زمین کربل پہ چشمہ ابلنے لگا پانی کا۔ امام نے کہا سکینہ پانی پینا ہے شکم سیر ہو کے پانی پی لو، مگر ذرا نانا کی امت کا خیال رہے۔ اللہ اکبر، کتنی بامعرفت وہ بیوی تھی۔ جیسے ہی امام نے کہا نانا کی امت کا خیال رہے، ویسے ہی بی بی سکینہ کہتی ہے بابا پیاسا رہنا پیاسی رہنا گوارا ہے مگر نانا کی امت کو بخشوانا ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، تو اتنی بامعرفت وہ بیوی تھی، یاد رکھیے عزیزان محترم۔ اور وہی سکینہ دیکھیے جسے کتنا اہل حرم چاہتے تھے، روایتوں میں آیا ہے کہ سکینہ جب سے پیدا ہوئی تھی، یاد رکھیے گا جناب سکینہ جب سے پیدا ہوئی تو جناب سکینہ نے نیچے چلا نہیں، یعنی جناب سکینہ آغوش میں رہتی، سب کی لاڈلی تھی جناب سکینہ۔ کبھی علی اکبر گود میں لیتے تھے، کبھی چچا عباس گود میں لیتے تھے، تو کبھی جو ہے جناب قاسم گود میں لیتے تھے۔ جناب سکینہ کو نیچے اہل حرم اترنے نہیں دیتے تھے، ننگے پاؤں چلنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ روایت کہتی ننگے پاؤں چلنے نہیں دیتے تھے۔ اتنی ناز سے اور اتنی لاڈ سے جناب سکینہ 4 سال پلی ہے۔ خود امام حسین کہتے ہیں کہ میں سکینہ کو دیکھتا ہوں تو ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ حسین کی سکون، حسین کی چین، حسین کی چین کا نام سکینہ ہے۔ عزیزان محترم، وہی سکینہ تاریخ کہتی ہے عزادارِ امام مظلوم کربلا کہ جب روز عاشوراء جب امام حسین جو ہے خیمے سے رخصت ہو کر آئے ہیں، دیکھیے باپ اور بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس محبت کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور دنیا میں باپ اور بیٹی کی محبت جو ہے مثالی محبت ہے، باپ بھی بہت بیٹی سے محبت کرتا ہے اور بیٹی بھی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ دیکھیے یہ مثالی محبت ہے، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے اور ہر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام روز عاشوراء جب آخر رخصت ہو کر چلے آئے ہیں تو جناب سکینہ خیمے سے باہر تک چھوڑنے آئی ہیں، اور کوئی بی بی نہیں آئی ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔
عزیزو چاہتے تو اور بھی آ سکتی تھی، مگر سکینہ آخر تک چھوڑنے آئی ہے، باہر تک، خیمے سے باہر تک چھوڑنے آئی. اور یاد دیکھیے گا جناب سکینہ کا جو اصرار تھا، بابا ہماری ایک دلی خواہش یہ سکینہ کی خواہش نہیں تھی، بلکہ سکینہ کیا کہہ رہی تھی بار بار کہ بابا میری خواہش یہ کہ آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجئے. کیوں کہا جناب سکینہ نے؟ پتا ہے اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے کہ میرا بابا صبح سے لاشوں پہ لاشا اٹھا رہا ہے. ارے صبح سے لاشوں پہ لاشا اٹھا رہا ہے، میرا بابا اتنا تھک چکا ہے کہ صبح سے لاش اٹھا رہا ہے، کم از کم اسی بہانے تھوڑی دیر تو آرام مل جائے. اسی لیے سکینہ چاہتی تھی کہ بابا تھوڑی دیر تو آرام کر لیجئے. سکینہ کو خود سونے کا مقصد نہیں تھا، سکینہ کا مقصد یہ تھا کہ میرا بابا اسی بہانے آرام کر لے. اس لیے کہ بیٹی کو باپ کی تکلیف کا بڑا احساس تھا، اسی لیے سکینہ نے کہا بابا تھوڑی دیر کے لیے مجھے سینے پہ سلا لے. پہلا مقصد یہی تھا جناب سکینہ کا کہ بابا ارے صبح سے لاشوں پہ لاشا اٹھا رہے ہیں عزاداروں. ارے وہی لاڈلی سکینہ، یہی وجہ ہے کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ لٹا ہوا چلا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا سکینہ پھر نظر نہیں آتی. سکینہ سمجھ گئی کہ کہیں اور نہیں گئی، جناب زینب سمجھ گئی کہ بی بی سکینہ کہیں اور نہیں گئی ہے بلکہ بابا کی لاش پہ گئی ہوں گی. ایک مرتبہ زینب مقتل کی طرف چلی، بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ اب جو پہنچی تو کیا دیکھا؟ ارے سکینہ باپ کی لاش سے لپٹ کر بیان کر رہی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹی چلو ہم جا رہے ہیں، ہمیں قیدی بنا لیا گیا ہے، ہمیں رسن باندھ دیا گیا ہے، اے بیٹی ہمیں اسیر کر لیا گیا ہے، بیٹی چلو. تو جناب سکینہ کہتی ہے اے بھوپی اماں میں اپنے بابا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں اپنے چچا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، ارے میں اپنے بھائی اصغر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. اے بھوپی اماں ارے میں یہیں رہوں گی. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی بیٹی ارے اکیلے رہ کر کیا کرو گی؟ اب تو نہ یہاں فوج آدھا رہے گی، نہ اشقیاء ہوں گے، نہ فرات پہ پہرا ہوگا. ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی بھوپی اماں ارے میں 2 کام کروں گی. پوچھا کیا کروں گی میری بیٹی؟ کہا بھوپی اماں پہلا کام یہ کروں گی جب یہ فوج چلی جائے گی، ارے جب فرات سے پہرا اٹھ جائے گا تو میں چلو چلو پانی لاؤں گی اور کبھی بابا کے کٹے تن پہ رکھوں گی اور کبھی چچا کے کٹے بازو پہ. اے چچا ارے آپ بھتیجی کو پانی نہ پلا سکے مگر بھتیجی آپ کو پانی پلا رہی ہے. اے چچا. اس کے بعد سکینہ دوسرا کام کیا کرو گی؟ تو کہا سکینہ نے کہا اے بھوپی اماں دوسرا کام یہ کروں گی، دوسرا کام یہ کروں گی کہ شاہراہ پہ کھڑی ہو جاؤں گی، کوئی قافلہ گزرے گا تو قافلے والوں سے آج منت کروں گی اے قافلے والوں چلو. ارے میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے، نبی کے نوازے کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہے. زینب نے کہا اے بیٹی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بابا کی لاش بھی دفن ہو جائے گی، بابا کوثر کا جام بھی نوش کر لیں گے. بس عالم الذین معصوم عباس صاحب گرو کو ارسال فرما دے. سید وفادار عباس اس لیے کہ بیچارے ہر سال ہوا کرتے ہیں. بولنے کے بعد میدان سماعت کریں انشاءاللہ کل ٹھیک بعد نماز مغربین سرائے خانے کی مسجد میں مجلس منعقد کی گئی ہے. اس میں گفتگو کریں گے حضرت السلام مولانا سید احسن نقوی صاحب قبلہ. مومن سے گزارش شرکت کریں، وقت سے تشریف لائیں. مجلس اپنے وقت پر ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائے گی من جانب اقبال ماسٹر صاحب. اور انشاءاللہ بروز جمعہ پرسوں روز بروز جمعہ بعد نماز مغربین با مقام موتی جھیل
जनाब इम्तियाज हुसैन साहब यानी सूरज भाई के घर पे मजलिस मुनक़्क़द की गई है और बाद में मजलिस अलम बरामद किया जाएगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी शिरकत करें। इसमें इंतज़ाम करेंगे ज़ाकिर अहमद जनाब सैयद हुसैन खुर्शीद आबदी साहब। जब जिंदा
गाजे उठाओ। कहाँ कुछ किया पता देखने नहीं पा रहा। मुस्लिम देखोगे तो दोनों में हाथ मुदा हुए लाश उठाई गई थोड़ा आगे बढ़िए थोड़ा आगे अंदर
सकीना कहते थे